like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ نے بھی کچھ دن پہلے BBC میں یہ خبر یا آرٹیکل چھپا سنی بھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی کہ UK کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک عورت جج بنی. وہ مسلمان عورت اور اس کے شادی ہوئے 13 سال کا ایک بچہ بھی اس کا ماشاءاللہ ٹوٹل 3 بچے ہیں. لیکن اس کی BBC نے اس کو جگہ کیوں دی؟ کہتا ہے یہ پہلی عورت باحجاب عورت جو کہ جج بنی. تب ان کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ پہلی خاتون باحجاب عورت؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کئی لوگ آ رہے ہیں پیدل، اب ہزاروں آدمی پیدل آ گئے، اب ایک آدمی گاڑی میں آیا. ہم لوگوں نے کہا بھائی سب پیدل آئے، وہ ایک آدمی گاڑی میں آیا، اب وہ سب کی نظریں اس کے اوپر جائے گی. تو اب BBC والوں نے اس کو کیوں اتنی جگہ دی کہ ایک مسلمان عورت حجاب کے اندر؟ تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا اشارہ کیا ہے کہ شارٹیج ہے کہ حجاب والی عورتیں کہ جب وہ اس تعلیم کے میدان میں آتی اور اتنے ہائی لیول پہ پہنچتی کہ وہ جج بن جاتی ہے تو اس کی شارٹیج ہے. اس لیے ان کو عجیب سا لگا، جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ سبھی پیدل آئے لیکن ایک بندہ گاڑی میں آیا تو سب کی نظریں گاڑی والے پہ جائے گی کیونکہ یہ بندہ گاڑی پہ آیا. تو اب اس کو جو جگہ ملی اسی وجہ سے ملی. دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، صرف 5 وقت کی نماز کا نام نہیں ہے. اس عورت جو جج بنی باحجاب عورت اور BBC نے اس کو جگہ دی، اس میں ہمارے لیے کیا، مسلمانوں کے لیے دیکھیں اسلام ہمیشہ تعلیم کو فوقیت دیتا ہے. اسلام ہمیشہ تعلیم کی موٹیویشن کرتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں واقعے کے طور پہ کہ جنگ بدر میں آپ علیہ السلام نے قیدیوں کو پکڑا تو جن قیدیوں کے پاس پیسے تھے تو انہوں نے تو پیسے دے دیے، اپنے آپ کو گردن چھڑوا لی. پورا آپ کے سامنے وہ قصہ ہوگا، سنا ہوگا جنگ بدر میں قیدیوں کا جو تبادلہ ہوا اور کسی کو معاف کیا گیا. لیکن کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو تم میں پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے صحابہ کو، مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، بس یہی آپ کا رینسم ہے، یہی آپ کا فدیہ ہے، آپ چھڑ جاؤ گے. تو یہاں پہ علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء عجیب بات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دور اندیشی دیکھیں کہ تعلیم کو اپنی امت کے لیے کتنا ایک واضح پیغام دیا کہ تعلیم اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کتنی ضروری ہے. تو یہ میں تو اسلامک پروسپیکٹیو سے بتا رہا ہوں کتنی تعلیم ضروری ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں اور ہم سب اس کو چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، اسلام یہ چاہتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، تعلیم کے میدان میں جانے سے پہلے کالج، یونیورسٹی، اسکول، کیونکہ وہاں کا ماحول ہم سب کو پتہ ہے کہ کیسا ماحول ہوتا ہے، اس سے پہلے اپنے بچے کی اچھی طرح تربیت کر دو تاکہ جب وہ اس ماحول کے اندر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے. اب یہ تو انگلینڈ سے جج بنی اور وہاں پہ غیر مسلم بھی ہوں گے وہاں پہ ارد گرد میں، لیکن اپنے دین پہ قائم رہی. اس لیے اسلام کبھی بھی تعلیم سے نہیں روکتا. اور میں نے آپ کو تو جنگ بدر کا واقعہ بھی سنا دی کہ اس میں کیا ہوا تھا قیدیوں کے تبادلے میں. کبھی بھی اسلام تعلیم سے نہیں روکے گا. ہاں، اسلام بے حیائی سے روکے گا کہ آپ ایسے ماحول میں جانے سے پہلے اپنے آپ کی خوب ٹریننگ کر لو تاکہ آپ ان کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی جب وہ تعلیم کے میدان میں جائے تو خوب اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو کہ پہلے میں اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہوں، پھر میں ڈاکٹر، پھر میں انجینئر، پھر میں چارٹر اکاؤنٹر، تاکہ اپنی نماز، اپنی
حیا اس کو قائم و دائم رکھے. دیکھیں جیسے اس عورت نے ماشاءاللہ دین کو بھی اپنے دین کو قائم رکھا اور تعلیم حاصل کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.